میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے لمبا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد سر اٹھا کے یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو یوں اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو ایک پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے اور پھر اس بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ چھوڑنا۔ عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں، چند چیز، ان سب کا خلاصہ کروں تو 4 چیزیں ہیں، سب کا خلاصہ کروں تو 4 باتیں، وہ بھی حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لیں اس سارے ہال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ 4 باتیں سب کچھ مل گیا، صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ 4 باتیں، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، سچ بولے جھوٹ نہ بولے، دیانتداری سے کام کرے دھوکہ نہ دے، اخلاق اچھے ہوں بد اخلاق نہ ہو، رزق حلال ہو حرام نہ ہو۔ 4 باتیں جو کر لے گا وہ پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ عبادات کے بعد نماز فرائض، ایک سچائی ہو، ایک دیانتداری ہو، ایک اخلاق اچھے ہوں اور ایک رزق حلال ہو تو ہر چیز آپ کے تابع اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں کے ماحول میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو خیال کرنا یا اس کے لیے وقت نکالنا، خاص طور پر جہاں والدین پوری دنیا میں ہی پریشان ہیں لیکن ان ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ بول رہے ہیں، آپ نے کہا کلمہ پڑھو، کہا یہ نہیں پڑھا جاتا، ایسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا۔ آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ، کہ ماں آ گئی۔ آپ نے کہا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا، بس اور کوئی ناراضگی۔ بہت نیک بچہ ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے بولتا، ریش ہو کے بولتا۔ تو آپ نے کہا معاف کرتی ہو؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کرتی۔ تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گے؟ کہا ہاں پھر تو کروں گے۔ کہا اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ جب ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے۔ تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، آپ فیملیز والے ہیں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر بھی ان کی دعا لے لیں، وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ ماں باپ کی دعائیں وہ کام کرتی ہیں جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے، نہ کینیڈین ڈالر کرتا ہے، نہ برٹش پاؤنڈ کرتا ہے، نہ پاکستانی ہندوستانی روپیہ کرتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے 7 آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لیتے ہیں۔